بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے اور میں بھی خیریت سے ہوں۔ ہم کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ کتاب پڑھ رہے ہیں علی علیہ السلام ولادت سے شہادت تک، جس کے مؤلف ہیں آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی۔ یہ ہے پارٹ نمبر 31۔ جو چیپٹر ہم نے شروع کیا تھا لاسٹ پارٹ میں، اس کی ہیڈنگ تھی حضرت علی علیہ السلام اپنے خطوط اور خطبات کے آئینے میں، اور ہم پڑھتے ہوئے پیج نمبر 444 پہ آ گئے تھے، اور پارٹ 31 پہ ہم پیج 444 پہ آج کی ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں، اور اس کی ہیڈنگ ہے حضرت علی علیہ السلام کا ایک اور خطبہ اور عقیل علیہ السلام کا واقعہ۔ انورٹڈ کوما کے ساتھ آغاز ہو رہا ہے کہ خدا کی قسم مجھے سادان، یعنی سادان کے آگے بریکٹ میں لکھا ہے کہ ایک خاردار جھاڑی جسے اونٹ چرتا ہے، سین عین دال الف نون، کہ خدا کی قسم مجھے سادان کے کانٹوں پر جاگتے ہوئے رات گزارنا اور طوق و زنجیر میں مقید ہو کر گھسیٹا جانا اس سے کہیں زیادہ پسند ہے کہ میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حالت میں ملاقات کروں کہ میں نے کسی بندے پر ظلم کیا ہو یا مال دنیا میں سے کوئی چیز غصب کی ہو۔ میں اس نفس کی خاطر کیوں کر کسی پر ظلم کر سکتا ہوں جو جلد ہی فنا کی طرف پلٹنے والا ہے اور مدتوں تک مٹی کے نیچے پڑا رہنے والا ہے۔ بخدا میں نے اپنے بھائی عقیل کو سخت فقر و فاقے کی حالت میں دیکھا، یہاں تک کہ وہ تمہارے حصے کے گیہوں میں 1 صاع یعنی کہ 3 کلوگرام مجھ سے مانگتے تھے، اور میں نے ان کے بچوں کو بھی دیکھا جن کے بال بکھرے ہوئے اور فقر و بے نوائی سے رنگ تیرگی مائل ہو چکے تھے، گویا ان کے چہرے نیل چھڑک کر سیاہ کر دیے گئے ہیں۔ وہ اصرار کرتے ہوئے میرے پاس آئے اور اس بات کو بار بار دہرایا۔ میں ان کی باتوں کو کان دے کر سنتا تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ میں ان کے ہاتھ اپنا دین بیچ ڈالوں گا اور اپنی روش چھوڑ کر ان کی کھینچتان پر ان کے پیچھے ہو جاؤں گا، مگر میں نے یہ کیا کہ ایک لوہے کے ٹکڑے کو تپایا اور پھر ان کے جسم کے قریب لے گیا تاکہ عبرت حاصل کریں۔ چنانچہ وہ اس طرح چیخے جس طرح کوئی بیمار درد و کرب سے چیختا ہے، اور قریب تھا کہ ان کا بدن اس داغ دینے سے جل جائے۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ اے عقیل، رونے والیاں تم پر روئیں، کیا تم اس ٹکڑے سے چلا اٹھے ہو جسے ایک انسان نے ہنسی مذاق میں بغیر جلانے کی نیت کے تپایا ہے، اور مجھے اس آگ کی طرف کھینچ رہے ہو کہ جسے خدائے قہار نے اپنے غضب سے بھڑکایا ہے؟ تم تو اذیت سے چیخو اور میں دوزخ کے شعلوں سے نہ چلاؤں۔ یہ پیج نمبر 445 پہ آ گئے۔ لکھا ہے اس سے عجیب تر واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص اشعث الف شین عین سے اشعث بن قیس رات کے وقت شہد میں گندھا ہوا حلوہ ایک سر بند برتن میں لیے ہوئے ہمارے گھر پر آیا، جس سے مجھے ایسی نفرت تھی کہ جیسے وہ سانپ کے تھوک یا کسی قے میں گوندھا گیا ہو۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا یہ کسی بات کا انعام ہے یا زکوٰۃ ہے یا صدقہ ہے کہ جو ہم اہل بیت علیہ السلام پر حرام ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہ یہ ہے اور نہ وہ ہے، بلکہ یہ وہ تحفہ ہے جو میں نے کہا کہ پسر مردہ عورتیں تجھ پر روئیں، تو کیا تو دین کی راہ سے مجھے فریب دینے کے لیے آیا ہے؟ کیا تو بہک گیا ہے یا پاگل ہو گیا ہے یا یوں ہی ہذیان بک رہا ہے؟ اگلے پیراگراف میں ہے، اور ابھی یہ خطبہ چل رہا ہے کہ خدا کی قسم اگر 7 اقلیم ان چیزوں سمیت جو آسمان کے نیچے ہیں مجھے دے دیے جائیں، صرف اللہ کی اتنی معصیت کروں کہ میں چونٹی سے جو کا ایک چھلکا چھین لوں، تو کبھی ایسا نہ کروں گا۔ یہ دنیا تو میرے نزدیک اس پتی سے بھی زیادہ بے قدر ہے جو کہ ٹڈی کے منہ میں ہو کہ جسے وہ چبا رہی ہو۔ علی علیہ السلام کو فنا ہونے والی نعمتوں اور مٹ جانے والی لذتوں سے کیا واسطہ؟ ہم عقل کے خواب غفلت میں پڑ جانے اور لغزشوں کی برائیوں سے خدا کے دامن میں پناہ لیتے ہیں اور اسی سے مدد کے خواستگار ہے۔ یہاں پہ انورٹڈ کوما کلوز ہو گیا۔ اب آگے لکھا ہے کہ ایک اور خطبے کا کچھ حصہ یہ مل کر پڑھتے ہیں۔ انورٹڈ کوما، اے لوگوں، میں نے فتنہ اور شر کی آنکھیں پھوڑ ڈالی ہیں، اور جب اس کی تاریکیاں موجوں کی طرح تہوبالا ہو رہی تھیں اور دیوانے کتوں کی
طرح اس کی دیوانگی زوروں پر تھی تو میرے علاوہ کسی میں یہ جرت نہ تھی کہ وہ اس کی طرف بڑھتا۔ اب جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، اس سے بیشتر کہ تم مجھے نہ پاؤ۔ پیج 446 پہ ہم آ گئے، خطبہ جاری ہے۔ لکھا ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم اس وقت سے لے کر قیامت تک درمیانی عرصے کی جو بات مجھ سے پوچھو گے میں بتاؤں گا، اور کسی ایسے گروہ کے متعلق دریافت کرو گے کہ جس نے 100 ہدایت کی ہو اور 100 کو گمراہ کیا ہو، تو میں اس کے للکارنے والے اور اسے آگے سے کھینچنے والے اور پیچھے سے دھکیلنے والے اور اس کی سواریوں کی منزل اور اس کے ساز و سامان سے لدے ہوئے پالانوں کے اترنے کی جگہ تک بتا دوں گا، اور یہ کہ ان میں سے کون قتل کیا جائے گا اور کون اپنی موت مرے گا، اور جب میں نہ رہوں گا اور ناخوشگوار چیزیں اور سخت مشکلیں پیش آئیں گی تو پھر بہت سے پوچھنے والے پریشانی سے سر نیچے ڈالیں گے اور بتانے والے عاجز و درماندہ ہو جائیں گے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے ایک اور خطبے سے اقتباس، انورٹڈ کاما۔ اے لوگوں، میں نے تمہیں اس طرح سے نصیحتیں کی ہیں جس طرح کہ انبیاء علیہ السلام اپنی امتوں کو کرتے چلے آئے ہیں، اور ان چیزوں کو تم تک پہنچایا ہے جو اوصیاء بعد والوں تک پہنچایا کرتے ہیں۔ میں نے تمہیں اپنے تازیانے سے ادب سکھانا چاہا مگر تم سیدھے نہ ہوئے، اور اب یہ مشکل ورڈ ہے، جیم رے و توبیخ، زجر و توبیخ، تے و بے یہ خے سے تمہیں ہلکایا لیکن تم یکجا نہ ہوئے۔ اللہ تمہیں سمجھے، کیا میرے علاوہ تم کسی اور امام کے امیدوار ہو جو تمہیں سیدھی راہ پر چلائے اور صحیح راستہ دکھائے؟ دیکھو، دنیا کی طرف رخ کرنے والی چیزوں نے جو رخ کیے ہوئے تھی پیٹھ پھرائی، اور جو پیٹھ پھرائے ہوئے تھی انہوں نے رخ کر لیا۔ اللہ کے نزدیک بندوں نے دنیا سے کوچ کرنے کا تہیہ کر لیا اور فنا ہونے والی تھوڑی سی دنیا ہاتھ سے دے کر ہمیشہ رہنے والی بہت سی آخرت مول لے لی۔ پیج 447۔ بھلا ہمارے ان بھائی بندوں کو جن کے خون صفین میں بہائے گئے ہیں اس سے کیا نقصان پہنچا؟ کیا وہ آج زندہ موجود ہیں؟ یہی نا کہ اگر وہ ہوتے تو تلخ گھونٹوں کو گوارا کرتے اور گندلا پانی پیتے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ خدا کی قسم وہ خدا کے حضور پہنچ گئے، اس نے ان کو پورا اجر دیا اور خوف و ہراس کے بعد انہیں امن و سکون کے گھر میں اتارا۔ کہاں ہیں میرے وہ بھائی کہ جو سیدھی راہ پر چلتے رہے اور حق پر گزر گئے؟ عمار کہاں ہیں؟ اور ابن التحیان کہاں ہیں؟ اور ذو الشہادتین کہاں ہیں؟ اور ہمارے وہ دوسرے بھائی کہاں ہیں جو مرنے پر عہد و پیمان باندھے ہوئے تھے اور جن کے سروں کو فاسقوں کے پاس روانہ کیا گیا؟ آگے لکھا ہے نوف، نون واو فے، کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ ریش مبارک پر پھیرا اور دیر تک روئے، اور پھر فرمایا کہ میرے وہ بھائی کہ جنہوں نے قرآن کو پڑھا تو اسے مضبوط کیا، اپنے فرائض میں غور و فکر کیا تو انہیں ادا کیا، سنت کو زندہ کیا اور بدعت کو موت کے گھاٹ اتارا، جہاد کے لیے انہیں بلایا گیا تو انہوں نے لبیک کہی اور اپنے پیشوا پر یقین کامل کے ساتھ بھروسہ کیا تو اس کی پیروی بھی کی۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے بلند آواز سے پکار کر کہا کہ جہاد جہاد، اے بندگان خدا، دیکھو میں آج ہی لشکر کو ترتیب دے رہا ہوں، اور جو اللہ کی طرف بڑھنا چاہے تو وہ نکل کھڑا ہو۔ یہاں پر یہ خطبہ، اس کا اقتباس ختم ہوا۔ آئیے اگلا خطبہ پڑھتے ہیں۔ اس پہ لکھا ہے حضرت علی علیہ السلام کا ایک مختصر ترین خطبہ، انورٹڈ کاما۔ تم نے میری بیعت اچانک اور بے سوچے سمجھے نہیں کی تھی، اور نہ میرا اور تمہارا معاملہ یکساں ہے۔ میں تمہیں اللہ کے لیے چاہتا ہوں اور تم مجھے اپنے شخصی فوائد کے لیے چاہتے ہو۔ پیج 448۔ اے لوگو، اپنی نفسانی خواہشوں کے مقابلے میں میری اعانت کرو۔ خدا کی قسم، میں مظلوم کا اس کے ظالم سے بدلہ لوں گا اور ظالم کی ناک میں نکیل ڈال کر اسے سرچشمہ حق تک کھینچ کر لے جاؤں گا، اگر اسے یہ ناگوار کیوں نہ گزرے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اگلی ہیڈنگ ہے عامل بصرہ عثمان بن حنیف کے نام حضرت علی علیہ السلام کا خط۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے جب حضرت علیہ السلام کو یہ خبر پہنچی کہ والی بصرہ عثمان بن حنیف کو وہاں کے لوگوں نے کھانے کی دعوت دی ہے اور اس میں شریک ہوئے ہیں تو آپ علیہ السلام نے انہیں یہ خط تحریر فرمایا۔ انورٹڈ کاما، اے ابن حنیف، مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ بصرے کے جوانوں میں سے ایک شخص نے تمہیں کھانے پر بلایا اور تم لپک کر پہنچ گئے کہ رنگا رنگ
کہ عمدہ عمدہ کھانے تمہارے لیے چن کر لائے جا رہے تھے اور بڑے بڑے پیالے تمہاری طرف بڑھائے جا رہے تھے۔ مجھے امید نہ تھی کہ تم ان لوگوں کی دعوت قبول کر لوگے کہ جن کے یہاں سے فقراء دھتکارے گئے ہوں اور دولت مند مدعو ہوں۔ جو لقمے چباتے ہوں انہیں دیکھ لیا کرو، اور جو لقمے چباتے ہو انہیں دیکھ لیا کرو، اور جس کے متعلق شبہ بھی ہو اسے چھوڑ دیا کرو، اور جس کے پاک و پاکیزہ طریق سے حاصل ہونے کا یقین ہو اس میں سے کھاؤ۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہر مقتدی کا ایک پیشوا ہوتا ہے جس کی وہ پیروی کرتا ہے اور جس کے نور علم سے کسب ضیاء کرتا ہے۔ دیکھو تمہارے امام کی حالت یہ ہے کہ اس نے دنیا کے ساز و سامان میں سے 2 پھٹی پرانی چادروں اور کھانے میں سے 2 روٹیوں پر قناعت کر لی ہے۔ پیج 449۔ میں مانتا ہوں کہ تمہارے بس کی یہ بات نہیں، لیکن اتنا تو کرو کہ پرہیزگاری، سعی و کوشش، پاک دامنی اور سلامت روی میں میرا ساتھ دو۔ خدا کی قسم میں نے تمہاری دنیا سے سونا سمیٹ کر نہیں رکھا، اور نہ اس کے مال و متاع میں سے انبار جمع کر رکھے ہیں، اور نہ ان پرانے کپڑوں کے بدلے میں جو پہنے ہوئے ہوں کوئی اور پرانا کپڑا میں نے مہیا کیا ہے۔ بے شک اس آسمان کے سائے تلے لے دے کر ایک فدق ہمارے ہاتھوں میں تھا، اس پر بھی کچھ لوگوں کے منہ سے رال ٹپکی اور دوسرے فریق نے اس کے جانے کی پرواہ نہ کی۔ بہترین فیصلہ کرنے والا اللہ ہے۔ بھلا میں فدق یا فدق کے علاوہ کسی اور چیز کو لے کر کیا کروں گا، جبکہ نفس کی منزل کل قبر قرار پانے والی ہے کہ جس کی اندھیاریوں میں اس کے نشانات مٹ جائیں گے اور اس کی قبریں ناپید ہو جائیں گی۔ وہ تو ایک ایسا گڑھا ہے کہ اگر اس کا پھیلاؤ بڑھا بھی دیا جائے اور گورکن کے ہاتھ اسے کشادہ بھی رکھیں، جب بھی پتھر اور کنکر اس کو تنگ کر دیں گے اور مسلسل مٹی کے جانے سے اس کی دراڑیں بند ہو جائیں گی۔ میری توجہ تو صرف اسی طرف ہے کہ میں تقوی الہی کے ذریعے اپنے نفس کو بے قابو نہ ہونے دوں، تاکہ اس دن کہ جب خوف حد سے بڑھ جائے وہ مطمئن رہے اور پھسلنے کی جگہوں پر مضبوطی سے جمع رہے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے، خط ابھی جاری ہے، کہ اگر میں چاہتا تو صاف ستھرے شہد، عمدہ گیہوں اور ریشم کے بنے ہوئے کپڑوں کے لیے ذرائع مہیا کر سکتا تھا، لیکن ایسا کہاں ہو سکتا ہے کہ خواہشیں مجھے مغلوب بنا لیں اور حرص مجھے اچھے اچھے کھانوں کے چن لینے کی دعوت دے، جبکہ حجاز ویاما میں شاید ایسے لوگ ہوں کہ جنہیں شاید ایک روٹی کے ملنے کی بھی آس نہ ہو اور انہیں پیٹ بھر کر کھانا بھی نصیب نہ ہو۔ کیا میں شکم سیر ہو کر پڑا رہوں؟ حالانکہ میرے گرد و پیش بھوکے پیٹ اور پیاسے جگر تڑپتے ہوں، یا میں ویسا ہو جاؤں جیسا کہنے والے نے کہا کہ تمہاری یہ بیماری کیا کم ہے کہ تم پیٹ بھر کر لمبی تان لو اور تمہارے گرد کچھ ایسے جگر ہوں جو سوکھے چمڑے کو ترس رہے ہوں۔ ہم آ گئے پیج 450 پہ۔ لکھا ہے، کیا میں اسی میں مگن رہوں کہ مجھے امیر المومنین کہا جاتا ہے، مگر میں زمانے کی سختیوں میں مومنوں کا شریک و ہمدم اور زندگی کی بدمزگیوں میں ان کے لیے اچھا نمونہ نہ بنوں۔ میں اسی لیے تو پیدا نہیں ہوا ہوں کہ اچھے اچھے کھانوں کی فکر میں لگا رہوں، اس بندھے ہوئے چوپائے کی طرح سے جسے صرف اپنے چارے ہی کی فکر لگی رہتی ہے، یا اس کھلے ہوئے جانور کی طرح کہ جس کا کام منہ مارنا ہوتا ہے، وہ گھاس سے پیٹ بھر لیتا ہے اور جو اس سے مقصد پیش نظر ہوتا ہے اس سے غافل رہتا ہے۔ کیا میں بے قید و بند چھوڑ دیا گیا ہوں، یا بیکار کھلے بند و رہا کر دیا گیا ہوں کہ گمراہی کی رسیوں کو کھینچتا رہوں اور بھٹکنے کی جگہوں میں منہ اٹھائے پھرتا رہوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ تم میں سے کوئی کہے گا کہ جب ابن ابی طالب کی خوراک یہ ہے تو ذوف و توانائی نے اسے حریفوں سے بھیڑنے اور دلیروں سے ٹکرانے سے بٹھا دیا ہوگا، مگر یاد رکھو کہ جنگل کے درخت کی لکڑی مضبوط ہوتی ہے اور تر و تازہ پیڑوں کی چھال کمزور اور پتلی ہوتی ہے، اور صحرائی جھاڑ کا ایندھن زیادہ بھڑکتا ہے اور دیر میں بجھتا ہے۔ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہی نسبت ہے جو ایک ہی جڑ سے پھوٹنے والی 2 شاخوں کو ایک دوسرے سے اور کلائی کو بازو سے ہوتی ہے۔ خدا کی قسم اگر تم عرب ایکا کر کے مجھ سے لڑنا چاہیں تو میدان چھوڑ کر پیٹھ نہ دکھاؤں گا، اور موقع پا کر ان کی گردنیں دبوچ لینے کے لیے لپک کر آگے بڑھوں گا اور کوشش کروں گا کہ اس الٹی کھوپڑی والے بے ہنگم ڈھانچے یعنی امیر شام سے زمین کو پاک کر دوں، تاکہ
کھلیان کے دانوں سے کنکر نکل جائے۔ پیج 451 پہ ہم آ گئے ہیں اور بھی خط چل رہا ہے۔ لکھا ہے اے دنیا میرا پیچھا چھوڑ دے، تیری باغ دوڑ تیرے کاندھے پر ہے، میں تیرے پنجوں سے نکل چکا ہوں، تیرے پھندوں سے باہر ہو چکا ہوں اور تیری پھسلنے کی جگہوں میں بڑھنے سے قدم روک رکھے ہیں۔ کہاں ہیں وہ لوگ جنہیں تو نے کھیل تفریح کی باتوں سے چکمے دیے تھے؟ کدھر ہیں وہ جماعتیں جنہیں تو نے اپنی آرائشوں سے ورغلائے رکھا؟ وہ آج قبروں میں دبکے ہوئے اور خاک لحد میں جکڑے ہوئے ہیں، اور اگر تو دکھائی دینے والا مجسمہ اور سامنے آنے والا ڈھانچہ ہوتی تو بخدا میں تجھ پر اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں جاری کرتا کہ تو نے بندوں کو امیدیں دلا دلا کر بہکایا اور قوموں کو ہلاکت کے گڑھوں میں لا پھینکا اور تاجداروں کو تباہیوں کے حوالے کر دیا اور سختیوں کے گھاٹ پر لا اتارا، جن پر اس کے بعد نہ سیراب ہونے کے لیے اتارا جائے گا اور نہ سیراب ہو کر پلٹایا جائے گا۔ اگلا پیراگراف ہے کہ پناہ بخدا، جو تیری پھسلن پر قدم رکھے گا وہ ضرور پھسلے گا، جو تیری موجوں پر سوار ہوگا وہ ضرور ڈوبے گا، اور جو تیرے پھندوں سے بچ کر رہے گا وہ توفیق سے ہمکنار ہوگا۔ تجھ سے دامن چھڑا لینے والا پرواہ نہیں کرتا، اگر دنیا کی وسعتیں اس کے لیے تنگ ہو جائیں، اس کے نزدیک تو دنیا ایک دن کے برابر ہے جو ختم ہوا چاہتا ہے۔ اے دنیا مجھ سے دور رہ، میں تیرے قابو میں آنے والا نہیں کہ تو مجھے ذلتوں میں جھونک دے، اور نہ میں تیرے سامنے اپنی باگ ڈھیلی چھوڑنے والا ہوں کہ تو مجھے ہکا لے جائے۔ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، ایسی قسم جس میں اللہ کی مشیت کے علاوہ کسی چیز کا استثناء نہیں کرتا، کہ میں اپنے نفس کو ایسا سدھاؤں گا کہ وہ کھانے میں ایک روٹی کے ملنے پر خوش ہو جائے اور اس کے ساتھ صرف نمک پر قناعت کرے، اور اپنی آنکھوں کا سوتا اس طرح خالی کر دوں گا کہ جس طرح وہ چشمہ آب جس کا پانی تہ نشین ہو چکا ہو۔ ہم آ گئے ہیں پیج 452 پہ۔ آگے لکھا ہے کہ کیا جس طرح بکریاں پیٹ بھر لینے کے بعد سینے کے بل بیٹھ جاتی ہیں اور سیر ہو کر اپنے باڑے میں گھس جاتی ہیں، اسی طرح علیہ السلام بھی اپنے پاس کا کھانا کھا لے اور لمبی سو جائے، اس کی آنکھیں بے نور ہو جائیں، اگر وہ زندگی کے طویل سال گزرنے کے بعد کھلے ہوئے چوپاؤں اور چرنے والے جانوروں کی پیروی کرنے لگے۔ یہاں پہ اگلا پیراگراف شروع ہو رہا ہے کہ خوش نصیب اس شخص کہ جس نے اللہ کے فرائض کو پورا کیا اور سختی اور مصیبت میں صبر کیے پڑا رہا، راتوں کو اپنی آنکھوں کو بیدار رکھا، اور جب نیند کا غلبہ ہوا تو ہاتھ کو تکیہ بنا کر ان لوگوں کے ساتھ فرش خاک پر پڑا رہا کہ جن کی آنکھیں خوف حشر سے بیدار، پہلو بچھونوں سے الگ، اور ہونٹ یاد خدا میں زمزمہ سنج رہتے ہیں، اور دوبارہ پڑھتی ہوں، زمزمہ سنج رہتے ہیں اور کثرت استغفار سے جن کے گناہ چھٹ گئے ہیں۔ یہی اللہ کا گروہ ہے، اور بے شک اللہ کا گروہ ہی کامران ہونے والا ہے۔ اے ابن حنیف، اللہ سے ڈرو اور اپنی ہی روٹیوں پر قناعت کرو تاکہ جہنم کی آگ سے چھٹکارا پا سکو۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے انبیاء ماں سبق پر حضرت علیہ السلام کی فضیلت۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے انوار نعمانیہ میں کتاب المناقب کے حوالے سے سعصع بن سوہان بن سوہان الف نون سے منقول ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام کو ضرب لگی تو میں ان کی عیادت کے لیے گیا۔ میں نے عرض کیا امیر المومنین علیہ السلام، آپ افضل ہیں یا آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا انسان کو خود ثنائی نہیں کرنی چاہیے، لیکن سن لو، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ ساری جنت کے درخت تمہارے لیے مباح ہیں، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا ورنہ ظالم بن جاؤ گے، مگر آدم علیہ السلام شجرہ ممنوعہ کے پاس گئے تھے۔ پیج 453۔ اللہ نے میرے لیے بہت سی چیزیں مباح کی ہیں، لیکن میں ان مباح چیزوں کے قریب بھی نہیں گیا۔ میں نے کہا آپ علیہ السلام افضل ہیں یا حضرت نوح علیہ السلام؟ تو آپ نے فرمایا حضرت نوح نے اپنی قوم کو بددعا کی تھی، جبکہ میں نے اپنے ظالموں کو بددعا نہیں کی۔ نوح کا ایک بیٹا کافر تھا، جبکہ میرے 2 بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں۔ راوی نے عرض کیا آپ افضل ہیں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو انہوں نے کہا تھا کہ انی اخاف ان یقتلون، یعنی مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل ہی نہ کر دیں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ خدا نے تسلی دی کہ وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ تب موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے تھے، لیکن رسول خدا نے مجھے سورہ برات دے کر اجتماع حج میں
دوبارہ پڑھتی ہوں کہ رسول خدا نے مجھے سورہ برات دے کر فرمایا کہ اجتماع حج میں جاؤ اور مشرکین سے بیزاری کی ان آیات کی تلاوت کرو۔ اچھا، اب اگلا پیراگراف پڑھتے ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ اس وقت میں مشرکین کے سرداروں کو قتل کر چکا تھا، مگر میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اپنے قتل ہونے کا اندیشہ ہے۔ میں بے خوف ہو کر مکہ گیا اور سورہ برات کا پیغام پہنچایا۔ میں، اور آگے لکھا ہے میں، یعنی بریکٹ میں لکھا راوی نے کہا کہ آپ علیہ السلام افضل ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام بن مریم؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بیت المقدس میں تھیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو بی بی کو ہاتف کی آواز سنائی دی کہ یہاں سے باہر چلی جا، یہ عبادت کا گھر ہے، ولادت کا گھر نہیں ہے۔ لیکن جب میری ولادت کا وقت آیا تو اس وقت میری والدہ حرم میں تھیں اور انہیں ایک ہاتف کی آواز سنائی دی، فاطمہ بنت اسد کعبے میں داخل ہو جائیں۔ یہ آواز سن کر میری والدہ کعبے میں داخل ہوئیں اور وہاں میری ولادت ہوئی۔ یہ وہ فضیلت ہے جو نہ تو مجھ سے پہلے کسی کو نصیب ہوئی ہے اور نہ ہی میرے بعد کسی کو نصیب ہوگی۔ اب ہم پیج نمبر 454 پہ آ گئے ہیں اور پچھلا چیپٹر مکمل ہو گیا ہے۔ اب جو نیا چیپٹر ہمارے سامنے ہے بہت ہی دردناک ہے۔ لکھا ہے حضرت علی علیہ السلام اپنی شہادت کی خبر دیتے ہیں۔ آئیے اس کو بھی ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ نہ میری آواز کہیں رندھے گی، میں پوری کوشش کروں گی کہ ہمت اور حوصلے سے پڑھتی رہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لکھا ہے ارشاد خدا بندی ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33، ترجمہ انورٹڈ کاما، مومنین میں کچھ ایسے مرد ہیں جنہوں نے خدا سے کیا ہوا عہد پورا کر دیا، ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اپنی منت پوری کر دی اور وہ بھی ہیں جو انتظار کر رہے ہیں، ان میں کسی طرح کی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 ہے۔ آگے پڑھتے ہیں، اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ ہماری اب کی گفتگو اس چیپٹر کی امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے ہے۔ ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علی علیہ السلام کو راہ خدا میں شہادت کی خبر دی تھی۔ جنگ احد میں حضرت علی علیہ السلام شہید نہیں ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے رسول خدا کے سامنے اپنی اس حسرت کا اظہار کیا تھا اور عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، میں شہادت کی نعمت سے محروم رہا ہوں اور میں اس محرومی پر غمگین ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یا علی، شہادت تمہارے عقب میں ہے۔ جنگ خندق میں عمر بن عبدود نے آپ علیہ السلام کے سر پر تلوار کا حملہ کیا تھا، جس سے آپ علیہ السلام کے سر اتھر پر زخم آیا اور چہرہ خون آلود ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ علیہ السلام کا خون اپنے ہاتھوں سے صاف کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل یہ فرماتے تھے کہ نہ جانے اس دن میں کہاں ہوں گا جبکہ آخری زمانے کا بدبخت ترین شخص تیری ریش کو تیرے سر کے خون سے خضاب کرے گا۔ پیج 455۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری جمعے میں خطاب کیا تھا اور اس خطبے میں آپ نے ماہ رمضان کے فضائل بیان کیے۔ خطبے کے آخر میں امیر المومنین علیہ السلام اٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اس مہینے کا افضل ترین عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابو الحسن علیہ السلام، اس مہینے کا بہترین عمل محارم الہی سے پرہیز ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے تھے۔ علی علیہ السلام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اس مہینے میں تجھ پر بڑا ظلم کیا جائے گا۔ گویا میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ تم نماز ادا کر رہے ہو اور اولین و آخرین کا بدبخت جو کہ ناقہ صالح کو پے لکھا ہے، پے کرنے والے بدبخت ترین شخص کے مانند ہے اور آگے بڑھ کر تمہارے سر پر حملہ کر رہا ہے جس سے تمہاری داڑھی رنگین ہو چکی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اس وقت میرا دین سلامت ہوگا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، تیرا دین سلامت ہوگا۔ امام علی علیہ السلام اکثر اوقات لوگوں کو اپنی یقینی شہادت کی خبر دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ایک دن یہی داڑھی سر کے خون سے رنگین ہوگی۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ جب عبد الرحمن بن ملجم آپ علیہ السلام کی بیعت کے لیے آیا تو آپ بڑی دیر تک اس کے چہرے کی طرف دیکھتے رہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں تجھ سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں، مجھے ان کے صحیح جواب دینا۔ اس نے کہا کہ میں صحیح جواب دوں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب تو لڑکوں سے کھیلنے کے لیے جاتا تھا اور تجھے اپنی طرف آتا ہوا دیکھتے تو کیا وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ کتے چرانے والی عورت کا بیٹا ہمارے پاس آ رہا ہے؟ تو ابن ملجم نے کہا، جی ہاں، یہ سچ ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تو جوان ہوا اور تیرا گزر ایک شخص سے ہوا
تیرا گزر ایک شخص سے ہوا تو اس نے تجھے گہری نظروں سے دیکھ کر یہ کہا تھا کہ تو قوم سمود کے بدبخت ترین شخص سے بھی زیادہ بڑا بدبخت ہے۔ ابن ملجم نے کہا جی ہاں یہ سچ ہے۔ ہم آ گئے پیج 456 پر۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے تیری ماں نے بتایا کہ وہ تیرے ساتھ حالت حیض میں حاملہ ہوئی تھی؟ ابن ملجم کچھ دیر کے لیے ہچکچایا، پھر کہا جی ہاں یہ درست ہے۔ تو آپ نے فرمایا کھڑا ہو، تو وہ کھڑا ہوا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے مجھ سے فرمایا تھا کہ تیرا قتل یہودی کی مانند ہوگا بلکہ مکمل یہودی ہوگا، تیرا قاتل یہودی کی مانند ہوگا بلکہ مکمل یہودی ہوگا۔ امیر المومنین علیہ السلام کا دستور تھا کہ آپ جب بھی ابن ملجم کو دیکھتے تھے تو یہ شعر پڑھتے تھے، ترجمہ کہ میں تو اس کی زندگی چاہتا ہوں اور وہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ آگے لکھا ہے کہ جب آپ علیہ السلام کی زندگی کا آخری سال شروع ہوا اور بالخصوص ماہ رمضان کا آغاز ہوا تو آپ علیہ السلام نے کثرت سے اپنی شہادت کی خبر دینا شروع کر دی تھی۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا تھا کہ آئندہ برس تم ایک ہی صف میں حج ادا کرو گے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تم میں موجود نہیں ہوں گا۔ ان الفاظ سے لوگ سمجھ گئے تھے کہ آپ علیہ السلام اپنی موت کی خبر دے رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے صرف انہی باتوں پر اکتفا نہیں کیا تھا، آپ کھل کر اللہ تعالیٰ سے اپنی وفات کی دعا بھی کیا کرتے تھے اور آپ علیہ السلام دعا مانگتے تھے کہ خدایا مجھے جلد وفات دے دے۔ بعض اوقات آپ علیہ السلام اپنے سر سے امامہ اتار کر قرآن کریم سر پر رکھتے اور یہ دعا کرتے تھے کہ خدایا میں ان لوگوں سے ملول ہو چکا ہوں اور یہ مجھ سے ملول ہو چکے ہیں، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا جب اس کو اس سے خضاب کیا جائے؟ انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام اپنے سر اور ریش مبارک کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ آپ نے ضربت سے قبل اپنی دختر حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کو یہ خبر دی تھی کہ میں نے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور انہوں نے میرے چہرے سے غبار صاف کیا اور انہوں نے فرمایا علی علیہ السلام تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، تم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ پیج 457۔ امام علیہ السلام 63 برس یعنی 63 سال کے ہوئے۔ اس سال ماہ رمضان میں حضرت علیہ السلام کا دستور یہ تھا کہ آپ اپنی اولاد کے پاس افطار کرتے تھے۔ ایک رات امام حسن علیہ السلام کے ہاں افطار کرتے، دوسری رات امام حسین کے ہاں افطار کرتے، ایک رات حضرت زینب کبریٰ کے ہاں افطار کرتے اور ایک رات زینب صغریٰ ام کلثوم کے پاس افطار کرتے۔ پھر لکھا ہے کہ 19 کی شب آپ علیہ السلام کی افطاری حضرت ام کلثوم کے پاس تھی۔ بی بی نے افطاری کا سامان ایک پلیٹ میں پیش کیا، اس میں جو کی 2 روٹیاں تھیں اور اس کے ساتھ ایک پیالہ دودھ کا تھا۔ آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ دودھ اٹھا لو۔ آپ علیہ السلام نے نمک اور نان جویں سے افطار کیا اور دودھ نہ پیا اور فرمایا کہ نمک کافی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک روٹی کھائی، پھر اللہ کی حمد و ثنا کی اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ علیہ السلام مسلسل رکوع، سجدہ اور مناجات میں مصروف رہے اور گھر کے کمرے سے نکل کر باہر جاتے اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے انورٹڈ کاما یہ وہی رات ہے جس کا مجھ سے میرے حبیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ کیا تھا، انورٹڈ کاما کلوز۔ کچھ دیر تک آپ سو گئے اور پھر گھبرا کر اٹھے اور اپنے چہرے کو کپڑے سے صاف کرنے لگے اور اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے خدایا اپنی ملاقات ہمارے لیے بابرکت بنا۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا کثرت سے ذکر کرنے لگے۔ اس طرح سے رات کا کچھ حصہ گزر گیا، پھر آپ تعقیبات کے لیے بیٹھ گئے اور اس دوران آپ علیہ السلام کو بیٹھے بٹھائے نیند آ گئی اور پھر آپ علیہ السلام پریشان حالت میں نیند سے بیدار ہوئے۔ حضرت ام کلثوم کا بیان ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی اولاد سے فرمایا کہ میں نے اس رات ایک خوفناک خواب دیکھا ہے اور میں تمہیں وہ خواب سنانا چاہتا ہوں۔ مجھے ابھی خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ آپ نے مجھ سے فرمایا ہے انورٹڈ کاما کہ اے ابو الحسن آپ بہت جلد ہمارے پاس آنے والے ہو، دنیا کا بدبخت ترین شخص تیرے پاس آئے گا اور تیری داڑھی کو تیرے خون سے خضاب کرے گا۔ خدا کی قسم میں تمہارا مشتاق ہوں، آپ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ہمارے پاس ہوں گے، اب ہمارے پاس چلے آؤ، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہت ہے، بہت ہی بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ ہم پیج 458 پر آ گئے ہیں۔ اب لکھا ہے کہ جب آپ علیہ السلام کی اولاد نے یہ خواب سنا تو ان کی چیخوں کی صدائیں بلند ہوئیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے انہیں خدا کا واسطہ دے کر خاموش رہنے کو کہا اور پھر آپ علیہ السلام نے ان کو نصیحتیں کی اور نیکی بجا لانے اور برائی سے پرہیز کرنے کا حکم دیا۔ بی بی کا بیان ہے کہ وہ رات میرے والد نے قیام و
قعود اور رکوع و سجود میں بسر کی۔ آپ علیہ السلام ہر گھڑی کے بعد باہر جاتے اور آسمان اور ستاروں کو دیکھتے تھے، فرماتے تھے خدا کی قسم میں نے آج تک جھوٹ کہا اور نہ ہی مجھے جھوٹی خبر دی گئی، یہ وہی رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام مصلی پر آ جاتے اور یہ کہتے کہ خدایا ہمارے لیے موت کو بابرکت فرما۔ اس کے بعد آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کرتے رہے اور رسول خدا پر صلوات بھیجتے اور خدا سے استغفار کرتے۔ بی بی فرماتی ہیں اس رات میرے والد ماجد بے چین رہے، ان کی بے چینی کی وجہ سے میں سو نہیں سکی۔ میں نے والد بزرگوار سے عرض کیا بابا جان آپ تو ساری رات نہیں سوئے؟ آپ نے فرمایا اے میری پیاری دختر تیرے والد نے بڑے بڑے دلیروں کو قتل کیا ہے اور ہولناک وادیوں کو عبور کیا ہے، لیکن میرے دل میں کبھی خوف محسوس میں نے نہیں کیا، لیکن آج رات میرا دل گھبرایا ہوا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے انا للہ و انا الیہ راجعون کی آیت کی تلاوت کی۔ میں نے کہا بابا جان آپ اس رات کے شروع ہونے سے ہی اپنی موت کی خبر دے رہے ہیں؟ تو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا پیاری دختر موت کا وقت قریب آ چکا ہے اور امیدیں ٹوٹ چکی ہیں۔ یہ سن کر میں رونے لگی۔ میرے والد بزرگوار نے مجھ سے فرمایا بیٹی گریہ نہ کرو، میں نے جو کچھ کہا ہے وہ وہی ہے جس کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا تھا۔ اس کے بعد آپ کی آنکھ لگ گئی اور کچھ دیر کے لیے لیٹ گئے، پھر بیدار ہو کر مجھ سے فرمایا کہ جب اذان کا وقت قریب آئے تو مجھے اس کی خبر دینا۔ اب یہاں پر ہم اپنی اس ریڈنگ کو اس لیے روک دیتے ہیں کیونکہ لگاتار تسلسل چل رہا ہے اور اس کی ہم ساتھ ہی میں بھی پڑھنے جا رہی ہوں اور آپ بھی سوئچ آن کر لیجئے اور اگلی آڈیو ساتھ لگا لیجئے تو ساری کنٹینیوشن ہو جائے گی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔